میاں نواز شریف نے بلوچستان کی صورتحال میں کردار ادا کرنے کی حامی بھر لی ہے۔ نواز شریف جو ہے وہ مختلف صوبوں کا دورہ بھی کریں گے اور وہاں پہ جلسے بھی کریں گے، اور ایسے میں پنجاب کی حد تک عوامی رابطہ مہم جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں، جس کی ذمہ داری بھی تقریباً رانا ثناء اللہ صاحب کو دی گئی ہے۔ اس کے بعد کیا منظرنامہ بنتا ہے سیاست میں، کیونکہ نواز شریف نے ایک دفعہ پھر سیاست میں انٹری لی ہے، اس پر بات کریں گے۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں بات کریں گے نئی امریکی ٹیرف پالیسی کے عالمی برآمدات پر کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں، اس پر بھی بات کریں گے۔ پروگرام کے آخری حصے میں بات ہوگی غزہ میں جنگ ہمیشہ نہیں چل سکتی، جنگ بندی بہت ضروری ہے۔ حماس رہنما کی جانب سے بھی یہ بیان جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ بخاری صاحب، میاں جو کہ ایک دفعہ پھر سیاست میں بڑے ایکٹیو نظر آ رہے ہیں، بلوچستان کی صورتحال پر اب وہ رول پلے کرنے کی طرف جا رہے ہیں، کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ایک دفعہ وزیر اعلیٰ نے اس حوالے سے، سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان نے اس حوالے سے کیا کہا ہے، وہ پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ ہم نے میاں صاحب سے گزارش کی ہے کہ وہ اس میں کردار ادا کریں، آ جائیں بلوچستان میں کچھ دن گزاریں اور تمام بلوچستان کے سیاسی قائدین سے ملیں۔ وہ راضی بھی ہو گئے کہ بلوچستان کے ایشو میں میں اپنا کردار ادا کروں گا۔ ہم نے تفصیلاً بات کی ہے۔ بخاری صاحب، سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان نے ریکویسٹ کی اور نواز شریف اب اپنا کردار جو ادا کریں گے بلوچستان کے ایشوز پر۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ عبد المالک صاحب بھی بلوچستان کے ہی نہیں بلکہ پاکستان کی سیاست کے ایک بہت سینئر آدمی ہیں، بالکل بہت ایکسپیرینسڈ آدمی ہیں۔ جی، انہوں نے جس اعتماد کے ساتھ نواز شریف سے ملاقات کر کے اور پھر بعد میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے جو توقع ظاہر کی ہے وہ از ویری ویل فاؤنڈیڈ۔ مطلب وہ ایویں نہیں ہے کہ بس کسی سے ملاقات ہوئی تو ایک آپ نے اچھی بات کر دی۔ اگر ہم ریکال کریں ہسٹری پورے بلوچستان کی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کئی دہائیوں سے نواز شریف کا انفلوئنس رہا ہے وہاں۔ حکومت سازی تو چلیے ایک بات ہوتی ہے، جس پارٹی کے پاس سیٹیں زیادہ ہوں گی وہ حکومت بنا لیں گے، لیکن نواز شریف کے اوپر وہاں کی لیڈرشپ کا اعتماد بہت ہے۔ جتنی بھی نیشنلسٹ لیڈرشپ تھی وہاں کی، ان سب نے مل کے کام کیا ہے نواز شریف کے ساتھ، اور اچھے ادوار بھی ہیں۔ میں چاہوں تو اس وقت تفصیل بیان کی جا سکتی ہے، لیکن بات جو ہے وہ لمبی ہو جائے گی۔ 2013 میں اگر آپ کو یاد ہو، ایک معاہدہ ہوا تھا کہ 2.5 سال کے لیے جو ہے عبد المالک بلوچ صاحب وزیر اعلیٰ ہوں گے اور 2.5 سال کے لیے پھر ثناء اللہ وزیری ہوں گے، جو اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کے لیڈر تھے۔ لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں سچ بات تو نواز شریف نہیں چاہتے تھے کہ ثناء اللہ وزیری اپنی ٹرم لیں، یعنی وہ چاہتے تھے کہ عبد المالک بلوچ جو ہیں وہ جاری رکھیں۔ بڑا دل چاہیے ہوتا ہے اس کام کے لیے نا، کہ آپ اپنی پارٹی کو اگنور کر کے ایک ایسے شخص کے ساتھ یعنی اپنی یکجہتی کا مظاہرہ کر رہے ہیں جو وہاں کا مقامی شخص ہے، مقامی لیڈر ہے اور بہت قابل عزت ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ اس کے علاوہ اگر آپ ریکال کریں تو محمود اچکزئی کے ساتھ بہت اچھی ایکویشن رہی ان کی، انہی کی پارٹی کے ایک تھے بدنجو صاحب، ان کے ساتھ بڑی اچھی ایکویشن رہی ان کی۔ اور محمود اچکزئی آپ کو یاد ہوگا کہ ان کو بھی انہوں نے اپنے ساتھ کام کرنے کے اوپر آمادہ بھی کیا اور کام کیا انہوں نے، اور یہ اسی دور کی بات ہے جب ان کے بھائی جو ہیں گورنر بن گئے تھے بلوچستان کے۔ تو وہاں کی جتنی بھی لیڈرشپ ہے اس کے ساتھ جو انٹریکشن کہہ لیجیے آپ، یا باہمی تعلق کہہ لیجیے آپ، یا سیاسی عمل کاری کہہ لیجیے آپ، جس مرضی حوالے سے آپ اس کو ریکال کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک طویل عرصے سے بلوچستان کی سیاست میں نواز شریف کا اثر و رسوخ ہے۔ اب ہم سن رہے ہیں کہ بلوچستان میں ایک مرتبہ پھر جو قوم پرست جماعتیں ہیں وہ زور پکڑ رہی ہیں، طاقت میں آ رہی ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ مینگل صاحب جو ہیں ان کا دھرنا ذرا تھوڑا سا ماند پڑ رہا ہے، وہ شدت جو آغاز میں تھی وہ دکھائی نہیں دیتی ہیں۔ تو میرے خیال سے اس ساری صورتحال کو ریزالو کرنے کے لیے سب سے زیادہ ریلیونٹ آدمی اگر پاکستان کی سیاست میں ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ ایکسپیرینسڈ بھی ہیں اور پاکستان کی سیاست میں سب سے زیادہ سینئر ترین بھی ہیں، اور ان کے مزاج میں جو جمہوریت اور یعنی جو باہمی تعلق کاری کی ایک شرست جو ان کی یعنی ذہن میں ہے، یا جو ان کی خاصیت ہے، اس کی وجہ سے لوگ ان پر اعتبار کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا اے این پی کتنی ہوسٹائل جماعت ہوتی تھی، اے این پی کے ساتھ بھی انہوں نے مل کے باہم کام کیا ہے۔ تو یہ توقع رکھنی چاہیے کہ بلوچستان کے ایشوز پر کیا کردار ادا کر سکتے ہیں نواز شریف صاحب؟ میں وہی اسی طرف ہی آ رہا تھا۔ دیکھیے، جیسا کہ میں نے کہا کہ اختر مینگل جو اس وقت ہاسٹائل ہوئے ہوئے ہیں، دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ بھی 1997 میں اگر آپ کو یاد ہو جب وزیر اعظم تھے نواز شریف صاحب، تو وہ وزیر اعلیٰ تھے وہاں کے۔ تو اس صورتحال میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ ریلیونس ہے نواز شریف کی، کہ وہ نہ صرف یہ کہ کوئی کردار ادا کریں
بلکہ جو اہم کردار ہے کہ وہاں کی صورتحال کو سیاسی دوبارہ ٹریک پر ڈالا جائے، جمہوری ٹریک پر ڈالا جائے، اور وہاں جو دہشت گردی اور جو علیحدگی پسندی کا جو عنصر ہے تحریکیں ہیں یا جو یعنی ناسور ہے اس کے ساتھ بھی نپٹا جائے ایفیکٹولی. وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ وہاں کی پولیٹیکل ایلیٹ جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم پر آ کے فیصلہ کر لے کہ ہم نے بلوچستان کو اب یہاں پر تختہ مشق نہیں بننے دینا ہے دہشت گردوں کی. بخاری صاحب کیا لگتا ہے آپ کو؟ نواز شریف نو ڈاؤٹ بڑے آئیڈیل لیڈر ہیں، آپ نے بات بھی کی ابھی کہ ظاہر ہے ان سے زیادہ ایکسپیرینسڈ اور ایکسپوئر کسی کے پاس نہیں ہے، تو کیا لگتا ہے مہارنگ بلوچ یا وہاں پر جتنی بھی علیحدگی پسند تحریکیں ہیں اور ان سب سے بات چیت نواز شریف صاحب کامیابی سے کر لیں گے؟ کیونکہ ابھی تک تو جو وہاں کی لیڈرشپ پہ اگر بات کی جائے تو وہ تو بری طریقے سے ناکام ہو گئی ہے، بلوچستان کی صورتحال سب کے سامنے. دیکھیے میں نے پہلے آغاز میں بھی یہی کہا تھا کہ نواز شریف واحد وہ نام ہے یا وہ شخص ہے اس وقت پاکستان میں جس کی بات سنی جائے گی وہاں، وہ چاہے مہرنگ بلوچ ہوں، چاہے اختر مینگل ہوں، چاہے جو بھی ہوں. اور اسی طریقے سے جو اس وقت وہاں پر صوبائی حکومت ہے اس میں بھی ان کا بڑا اثر و رسوخ ہے. سو ہی از ون پرسن ان پاکستان پالیٹکس ٹوڈے جو وہاں کا انوائرمنٹ ہے اس کو آپ ہاسٹائل کہہ لیجئے، اس کو آپ کہہ دیجئے کہ انتشار کا شکار ہے وہاں صورتحال، اس میں ہی کین پلے این امپورٹنٹ رول اینڈ ہی سرٹنلی ول، آئی ہیو نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. اور کچھ اندیا جو ہے آج شاد رفیق نے بھی دیا ہے، بعد میں جو ڈاکٹر عبد المالک سے جو ملاقات ہوئی اس کے بعد جو میڈیا سے گفتگو میں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں پنجاب سے رابطہ مہم کا آغاز کریں گے، لیکن وہ اب دوسرے صوبوں میں بھی جائیں گے اور وہاں جا کے وہ اسی طرح کے جلسے جو ہے منعقد کریں گے اور وہاں کے لیڈرشپ کے ساتھ انٹریکٹ کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ آئی ہیو ایوری ریزن ٹو بلیو کہ اگر یہ انہوں نے حامی بھر لی ہے، اگر وہ تیار ہو گئے اس کے اوپر، تو یقینی طور پر بلوچستان سے کوئی نہ کوئی اچھی خبر ہمیں ضرور ملے گی. جی ٹھیک. اچھا بخاری صاحب، اب دوسری طرف بانی پی ٹی آئی کا معاملہ سب کے سامنے ہے. ایک وفد آیا امریکی بانی پی ٹی آئی سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کرنے، اس حوالے سے بھی کافی زیادہ خبریں زیر گردش رہی. رانا ثناء اللہ صاحب کا بھی جو ہے اسٹانس سامنے آیا کہ امریکی ڈاکٹرز نے بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی، وہ ویسے ملاقات کرنے آئے تھے. تو اس پر بھی ذرا تھوڑے کچھ کامنٹس کر دیں کہ کیا آخر کیا منظرنامہ تھا اس ملاقات کا؟ کہ خالی واقعی ملاقات کے لیے آیا تھا وفد امریکی؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر انہوں نے آ کے یہاں بات چیت کی ہوتی تو وہ چھپ نہیں سکتی. پہلے بہت فن فیئر تھا کہ جی وہ جا کے ملے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو پہلے ایک ڈیلیگیشن آیا تھا، اس کے بارے میں بھی کہا تھا کہ ایک بانی پی ٹی آئی سے ملے ہیں. اس کے بارے میں لوگوں کا خیال یہ تھا کہ وہ آئے ہی صرف بانی کی رہائی کے لیے ہیں. لیکن اب تک کی جو ان کی یہاں پر مصروفیات ہیں یا اب تک انہوں نے یہاں جن کو انگیج کیا ہے اس سے اس طرح کا کوئی اشارہ نہیں ملا ہے. اور غالباً یہی بات جو ہے رانا ثناء اللہ جو ہے وہ وثوق سے کہہ رہے ہیں کہ وہ اگر حال چال پوچھنے آئے ہوں پارٹی کے لوگوں سے کہ کیسے ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن ابھی تک انہوں نے اس حوالے سے یا بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے حوالے سے کوئی بات چیت نہیں کی ہے. ٹھیک ہے جی. ٹھیک. اچھا جی، اب یہ تو ہو گیا، لیکن بہت کچھ اور صاحب نے ایک اور چیز بھی کہی ہے، غلط سیاسی کیسز جو ہیں وہ بنانے بند کرنے چاہیے، اور انہوں نے سوشل میڈیا پر ہر کسی کو اپنی بات کا حق کہنے کی پوری آزادی حاصل ہونی چاہیے. رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ بھی بات کہی ہے. تو ان کے لہجے میں تھوڑا سا یہ نظر آ رہا ہے کہ جیسے وہ چاہتے ہیں کہ باقی پولیٹیکل جماعتوں کو بھی انگیج کیا جا سکے. دیکھیے ان کی باتوں کے بہت سارے معنی ہیں، اگر ہم ساری سب کرنے لگے تو وہ پورا پروگرام اس میں گزر جائے گا. انہوں نے ایک تو یہ کہا ہے کہ جس طریقے سے پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا یوٹیوبرز اور دیگر جو ہے بیانیے بناتے ہیں اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں بھی سوشل میڈیا جو ونگ ہے اپنا اس کو سٹرونگ کرنا ہوگا. سمجھ آ رہی ہیں جی؟ تو میں نے کہا نا کہ اس میں ہم جائیں گے تو بہت لمبی بات ہو جائے گی، لیکن بہرحال یہ انہوں نے اشارہ دیا ہے. لیکن یہ بات وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. مجھے بتائیے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ جی سیاسی بات کرنے کا حق نہیں ہونا چاہیے کسی کو؟ تو یہ تو وہ جنرلائز ٹرمز ہیں جس کو کہتے ہیں کلیشے. میں نہیں کہنا چاہتا، لیکن یہ تو ہر سیاستدان کہے گا کہ جناب ہر کسی کی موومنٹ پر کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے، کسی کے سیاست کرنے پر کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے. تو یہ تو روٹین کا یہ بھی وجہ ہے نا کہ رانا ثناء اللہ صاحب خود بھی جعلی کیسز کا شکار رہے، تو شاید اس وجہ سے وہ باقی سیاستدانوں کا درد بھی لے رہے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے ایسا. دیکھیے اب آپ نا دو قسم کے کیسز کو نہ ملائیں. ایک وہ کیس ہے کہ ایک وہ، میں کوئی لفظ برا نہ نکل جائے میرے منہ سے، وہ جو شہریار افریدی صاحب تھے جو کہتے تھے میں نے اللہ کو جان دینی ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے وہ ویڈیو دیکھی ہے. ان کو کہنے کہاں ہیں وہ فلوس کی طرح سے اڑ گیا نا وہ پورے کا پورا کیس. ایک تو اس طرح کے کیسز ہیں. ایک ایسے کیسز ہیں جن کے اوپر گواہوں کے بعد چلان پیش ہونے کے بعد سزائیں ہوئی ہیں. تو ہاؤ کین یو ایکویٹ دا ٹو؟ یہ دونوں ایکویٹ نہیں کیے جا سکتے. ایک ہوتے ہیں سیاسی جعلی کیسز، ایک ہوتے ہیں میرٹ بیسڈ کیسز. کیا پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہو رہی ہے؟ نہیں ٹھیک ہے، آپ بات کمپلیٹ کریں. مجھے ایک چھوٹا سا پوائنٹ میرے پاس آیا تھا لیکن آپ بات کمپلیٹ کر لیں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ فارن فنڈنگ
सबूत शुदा केस है, इसके बारे में लोगों ने कहा ओपन एंड शट केस है। उसके बाद आपने देखा वो जो पैसे आए थे वापस 190 मिलियन पाउंड वाला केस, ओपन एंड शट केस है, सजा हुई है। तो उसको आप उस राणा सनाउल्लाह के केस के साथ इक्वेट ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। एनीवे, हैविंग सेड दैट, अब आ जाइए मुलाकातों का सिलसिला जो है बानी के साथ, ये भी काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा है। ठीक है जी, एक साहब हैं जो ये दावा करते हैं, जो जिनका नाम सलमान अकरम राजा है, कि जी मेरे पास अदालत का भी मैंडेट है और मुझे तो जी खान साहब ने भी कहा है जिसका नाम मैं दूंगा वो मिलेगा, बाकी कोई नहीं मिलेगा। बिल्कुल, ये तो तय हो चुका था। अब आप मुझे ये बताइए, अदालत ने फैसला भी किया था आजम सवाती साहब का तो नाम इन्होंने नहीं दिया था, वो किस खाते में मिले बानी से? क्योंकि अगर लोगों को प्रोसीजर का पता हो, जो कि हमें एनलाइटन करना चाहिए लोगों को, नाम दिए जाते हैं पार्टी की तरफ से, वो लिस्ट अंदर जाती है, बानी पीटीआई फिर उस पर टिक करते हैं कि किसने मिलना है किसने नहीं मिलना है। ठीक है, ये नहीं हो सकता कि आप अपनी मर्जी से एक बंदा अंदर भेजें और फिर बानी मजबूर हो जाएंगे मैंने तो अब इससे मिलना ही मिलना है, ऐसा नहीं है। तो ये बहुत बड़ी मिथ बनाई हुई है, झूठ बोलते हैं सारे डिटाई के साथ। तो कहने का मतलब अब बैरिस्टर अली जफर क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं किसी के मिलने पर कोई पाबंदी नहीं है। वो तो कहते हैं किसने दिया इख्तियार किसी को कि कौन मिलेगा कौन नहीं मिलेगा? देख लीजिए, आपके सामने रखा हुआ है सारा स्टेटमेंट उनका। बुखारी साहब, हर रोज़ पीटीआई के जो रहनुमा हैं उनके मुख्तलिफ किस्म के बयानात आते हैं। सलमान अकरम राजा की बात की, या भी बैरिस्टर साहब की भी आप बात कर रहे थे बुखारी साहब, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक इतनी बड़ी पार्टी जिसका इतना बड़ा वोट बैंक है, उस पार्टी के साथ ये जो हो रहा है, जो तमाम तर लड़ाइयाँ, पार्टी के इंटरनल मामला जो इस कदर ख़राब हो चुके हैं, तो फिर ये पार्टी आप कहाँ देख रहे हैं, कहाँ खड़ी हुई देख रहे हैं आप? ये सवाल काश आपने बानी पीटीआई से या पीटीआई की लीडरशिप से किया होता, वो इसका बेहतर अभी वो तो जेल में, हम तो आपसे ही पूछेंगे बुखारी साहब। मैं ये अर्ज करूँ आपसे कि जिस पार्टी का वोट बैंक जिस आपने हाथों से जिसका इजहार फरमाया है बिल्कुल सही है, कोई डिनाई नहीं कर सकता, इट्स अ फैक्ट कि पाकिस्तान की लार्जेस्ट पार्टी इस वक्त पीटीआई है। अगर हम क्राइटेरियन मुकर्रर करें 8 फरवरी का इलेक्शन, इज दैट राइट? बिल्कुल, तो पार्टी तो वो है बड़ी, लेकिन उस पार्टी में जो अफरा तफरी है उसकी जिम्मेदारी या तो पार्टी लीडरशिप पर है या बानी पर है। Who else is responsible? कल हमने अपने प्रोग्राम में क्या कहा कि जो भी उनसे मिलने जाता है उसकी बात वो सुनते हैं कान से और उसको बच्चा दे के भेज देते हैं बाहर। वो बाहर आके आता है मीडिया से, क्यों बंद किया था मीडिया का इंटरेक्शन करना अडियाला जेल के बाहर? इसलिए कि जिसके मुंह में जो आ रहा है वो कह रहा है। हर शख्स बाहर निकल के साबित करने की कोशिश करता है कि मुझसे ज़्यादा करीब बानी के कोई नहीं है। ठीक है। बुखारी साहब, फिर ये जो मुज़ाकरात वाला सिलसिला शुरू हुआ जनवरी में, पीटीआई के मुज़ाकरात गवर्नमेंट के साथ शुरू हुए, ये भी कहा जाता है कि शायद कुछ ताकतवर हलकों के साथ भी मुज़ाकरात की कोशिश की गई, तो फिर उसमें जो बड़ी नाकामी है फिर वो पीटीआई लीडरशिप की है। पीटीआई के जो रहनुमा हैं उनमें उनकी वजह से शायद मुज़ाकरात भी आगे नहीं बढ़ सके। मेरे ख्याल से आप के इस बात करने के बाद मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, बिल्कुल आपने ठीक कहा है। देखिए, वो मुज़ाकरात ढंग से शुरू हुए थे, 3 सेशंस हुए थे उसके। तीसरे सेशन के बाद आपने कहा हमने बानी पीटीआई से कंसल्ट करना है, हमारी मुलाकात कराएं। आपकी मुलाकात कराई गई, आप वापस आए ही नहीं मुज़ाकरात, आपने कहा खत्म है जी, बानी पीटीआई कहता कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। ठीक है, चौथे राउंड की नौबत ही नहीं आई जिसके लिए तैयारियां हो रही थी। किसका कसूर है? फिर आपने बार बार कहा कि हम तो जी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करेंगे। भाई किसने आपको कहा था? किस बुनियाद पर आप ये कह रहे हैं? देखिए ना, मैं आपसे बात ही करना नहीं चाहता हूँ, हाउ कैन यू इम्पोज कि मैंने तो करके छोड़नी है बात। इतनी तफसील से हम बयान कर चुके हैं, मेरे ख्याल से अब तो हमारे व्यूअर्स को रट गया होगा कि क्या हुआ है। एनीवे, तो उसको भी देखिए, वही बयानिया बनाने वाली बात है। जो ही टिप मिलती है या कहीं से कान में डाला जाता है यूट्यूबर्स के और सोशल मीडिया के, एक बयानिया तश्कील पाया जाता है। जब उस बयानिया का भांडा फूट जाता है, इतनी देर में एक नया बयानिया तैयार हो जाता है। अब मैं यहाँ किस किस चीज़ की मिसाल दूँ? ट्रंप के इलेक्शन के बाद जो फैनफेयर आया, उसके हलफ उठाने के बाद जो फैनफेयर आया, ग्रनेल के बयानात के बाद जो वो एक ट्वीट की थी उसने, उसके बाद जो कुछ हुआ, आपके सामने चीफ से एक मुलाकात होगी पेशावर में, उसका कितना जश्न मनाया गया वो भी आपके सामने है। जब आप इतने हॉलो प्रेमिसेस पर अपनी तवक्कात वाबस्ता कर लेंगे और पार्टी की लीडरशिप एक पेज पर भी नहीं होगी, बीच में धड़ेबंदियां भी होंगी, ऐसी पार्टी की बात नहीं सुनी जाती है। जब तक पार्टी की स्ट्रेंथ जो है, पार्टी की स्ट्रेंथ असल जो है वो मुज़ाकरात के पीछे सबसे बड़ी फोर्स होती है।
تو وقت جو گزر رہا ہے اختلافات سامنے آ رہے ہیں. اچھا بخاری صاحب، اختلافات سب ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کی جائے گی. اس حوالے سے اعظم سباتی صاحب کا بھی پچھلے دنوں کا بیان آپ کے سامنے ہے. ایک طرف سے اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کرنے کے حوالے سے پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ کوئی راستہ نظر آئے، لیکن اس کے بعد جیسے سینیٹر علی ظفر صاحب نے کہا کہ کوئی ڈیل نہیں ہوگی، کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں ہو. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک طرف تو بانی پی ٹی آئی کہتے ہیں کہ ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں، گورنمنٹ سے جب بات چیت کی بات آئی انہوں نے کہا نہیں، ہمیں طاقتور حلقوں سے بات کرنی ہے جن کے پاس طاقت ہے. تو پھر طاقتور حلقوں سے بات چیت کے موقع پہ پھر آپ میڈیا پر اس چیز کو مانتے بھی نہیں ہے کہ ہم بات چیت کر رہے ہیں. تو کیا خیال ہے اب آپ نے کیا بانی پی ٹی آئی جو اپنا پرو اسٹیبلشمنٹ بیانیہ یا نیریٹو ہے اس کو سیف گارڈ کرنے کے لیے اس قسم کے بیانات دیتے ہیں ٹی وی پر کہ ہم جو ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بالکل نہیں، ہم تو ان سے بات چیت نہیں کرنا چاہتے، اور یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ کو سیف گارڈ کرنے کے لیے؟ آپ نے میرا کام اتنا آسان کر دیا، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں. میرے خیال سے ناظرین سمجھ گئے کہ میں کیا کہوں گا اس کے اوپر. آپ اس پہ آپ کی کیا؟ بالکل آپ کی بات درست ہے کہ ایک پریمیسز پر بیانیہ تخلیق کر لیا جاتا ہے اور پھر اس کے ابھی پوری طرح سے زوال بھی نہیں ہوتا تو ایک دوسرا بیانیہ کر لیا جاتا ہے. یہی حال مذاکرات کے حوالے سے ہے. دو چیزیں ہم سنتے ہیں، گھر والے جب ملتے ہیں اور باہر نکلتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی بانی کہتا ہے میں نے نہ ڈیل کرنی ہے نہ مجھے کوئی ڈیل چاہیے، میں تو عدالتوں سے انصاف لے کے جیل سے باہر آؤں گا. از دیٹ رائٹ؟ جب پولیٹیکل لیڈرشپ باہر نکلتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہمیں تو بانی نے کہا کوئی نہ کوئی راستہ نکالیں، جا کے بات چیت کریں ان سے. میں نے کل بھی یہاں کہا تھا کہ اب تو وہ اتنے بٹر ہو گئے ہیں کہ وہ جو ملنے والے لوگ آتے ہیں ان کی کافی شامت آتی ہے کہ آپ لوگ اپنی اپنی دکانداری چمکا رہے ہیں اور میں جیل میں پڑا سڑ رہا ہوں، میری رہائی کریں، جس سے بھی بات کرنی ہے جا کے کریں. از دیٹ رائٹ؟ یہی تاثر آیا نا باہر. تو مطلب یہ کہ دو بیانیے ایک ساتھ نہیں چل سکتے. ٹھیک ہے. اب آ جائیے جناب واپس وہ ہم جو آپس کی اندر کی بکرنگ کی بات کر رہے تھے. گنڈا پور صاحب آج پھر بولے ہیں اور خوب گج کے بولے ہیں. ایک تو انہوں نے کہا کہ جی عمران خان کی بہنوں کو جو گرفتار کیا گیا تھا اس کا ہم انتقام لیں گے، بدلہ لیں گے، حساب لیں گے. کس طرح سے لیں گے بخاری صاحب؟ وہ تو کئی بار یہ بھی کہتے رہے کہ بانی پی ٹی آئی کو جیل سے رہا کروا لیں گے اور کفن باندھ کے آئے ہیں، اس کے بعد جائیں گے. کفن باندھ کے آئے تو یہ کس طرح سے بہنوں کا حساب کس طرح سے؟ انہوں نے خود ہی کہا نا آج، ان کا سیاسی بیان تو ہوتے رہتے ہیں، وہ تو دیے جاتے ہیں اور غلط بھی ہوتے ہیں، جھوٹ بھی ہوتے ہیں. تو آج انہوں نے کہا ہے تو اس لیے ان کے بیانوں کو بہت زیادہ سیریسلی پارٹی کے لوگوں کو نہیں لینا چاہیے. میں آپ تو خیر ویسے ہی نہیں لیتے کہ لیتے ہیں آپ. چلیے جناب آگے آ جائیے. پھر وہ مزید کہتے ہیں کہ دیکھیں جی ملاقاتوں کا معاملہ جو ہے جس کو بہت بڑا سکینڈلائز کیا ہوا ہے. اب تو ہم نے سنا ہے کہ بانی نے الٹیمیٹلی ہدایت کی ہے یہ کہ ملاقاتوں کا سلسلہ جو ہے آپ سپریم کورٹ میں لے جائیں. یہ سپریم کورٹ میں جائے گا تو ایسا حال آئے گا اس کا جس کے لیے پی ٹی آئی پچھتائے گی اس کو سپریم کورٹ میں لے جانے کا. دیکھیں ایک جیل مینول ہے جس کے تحت ملاقاتیں ہوتی ہیں. جیل پارٹی سیکریٹریٹ نہیں ہے، جیل وزٹنگ پلیس نہیں ہے، جیل سیاحتی مرکز نہیں ہے. ایک خاص طریقے سے وکلاء کی جن کے خلاف کیسز ہوں اور عزیزوں کی ملاقاتیں کرائی جاتی ہیں، وہاں پر سیاسی ڈرامہ بازی نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے میرے خیال سے اگر یہ معاملہ سپریم کورٹ میں جائے گا تو شاید اس کا ایک پرماننٹ حل نکل آئے. اب آ جائے جناب بھائی، میں شیر مروت کی بات مروت کی بات کیے بغیر تو آپ کو جانے نہیں دوں گا. ٹھیک ہے جی جناب. انہوں نے جو صحیح اندر کی بات بتائی ہے نا وہ تو میں نے شیئر کر کے چھوڑنی ہے. ٹائم ہو آپ کے پاس ہو نہیں میں نے جانے دینا. وہ کہہ رہے ہیں جی پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ 3 دفعہ انگیج رہ چکی ہے. یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 مرتبہ بیک ڈور پروسیس کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ سے انگیجمنٹ رہی ہے. کیا مطلب اس کا یہ ہوا کہ نتیجہ کوئی نہیں نکلا. یہی ہوا نا. ٹھیک ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف میں 3 پریشر گروپ ہے. اس سے مراد ان کی ایک سیاستدان، ایک وکلا اور ایک فیملی. ٹھیک ہے جی. آگے سنیے جناب. وہ کہتے ہیں جی پی ٹی آئی کا میڈیا خصوصاً یوٹیوبرز ڈالر بنانے کے لیے پی ٹی آئی کے لیے جو بیانیاں بناتے ہیں اس کی قیمت پاکستان میں پی ٹی آئی اور بانی پی ٹی آئی کو ادا کرنی پڑتی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ وہ کہہ رہا ہے جو انسائیڈر ہے پی ٹی آئی کا، جو بہت بڑا سٹالورٹس رہا ہے، جو واحد لیڈر تھا. اب تو پی ٹی آئی کا حصہ نہیں ہے. اب تو نکال دیا نا ان کو. یہ اسی لیے تو پھر وہ سچ بولنے نکالنے کے بعد سچ بولنے لگ گیا نا وہ. ٹھیک ہے جی. آگے سنیے. پی ٹی آئی میں اختلافات اور انتشار پیدا کرنے میں اس میڈیا کا بہت بڑا کردار ہے. ہی از ناؤ ریفرنگ ٹو دا یوٹیوبرز اینڈ دا سوشل میڈیا. کیونکہ وہ مختلف لیڈروں کو مختلف وقت میں بلو کرتے رہتے ہیں، ان کی اوقات سے بھی زیادہ ان کو پروجیکٹ کرتے رہتے ہیں، پھر یکدم ان کا زوال شروع ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے یہ وجہ ہے اس کی. دوسری بات وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسد کیسر وزیر اعلیٰ کے درمیان اختلافات جو ہیں وہ انتخابات سے بھی پہلے کے ہیں. اختلافات کی ایک وجہ علی امین سے پارٹی کی صدارت لینا ہے. دیکھیے جب ان سے صدارت لی گئی تھی تو پارٹی کے لیڈرز نے کہا نہیں جی یہ تو روٹین کا معاملہ ہے. ہاں جی. اب وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اصل خوفناک صورتحال جو ہے وہ ان سے ان کی صدارت واپس لینا ہے.
خیبر پختونخوا کے علاوہ وہ کہتے ہیں دوسرے تینوں صوبوں میں پارٹی کی تنظیم صفر کے برابر ہے، نہ ہونے کے برابر ہے. ٹھیک ہے جی. بانی پی ٹی آئی ہمیشہ غیر متوقع فیصلے کرتے ہیں. پی ٹی آئی میں کچھ بھی کسی وقت بھی ہو سکتا ہے. جو انہوں نے خوبصورت بات کی وہ یہ کہ پی ٹی آئی میں کانا پوسی پہ فیصلے ہوتے ہیں. صبح آپ وزیر ہیں، شام کو آپ کچھ بھی نہیں ہیں. بالکل تو یہ جو اتنا بڑا ایکسپوجر ہے یہ میرے خیال سے پی ٹی آئی کی اندرونی کیفیت جو ہے بالکل پی ٹی آئی کی اس کے اوپر اندرونی آپ کو کیفیت اور اندرونی معاملات جو ہیں وہ کافی زیادہ خرابی کی طرف جا رہے ہیں. ٹائم کم ہے بخاری صاحب، لیکن بخاری صاحب اس پہ ہم مزید بھی بات کریں گے آنے والے پروگرام میں.